اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو تعجب ہوتا ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹے بچے کے پاس قرآن پڑھایا۔ ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے بہت سارے بچے ہیں جو بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس بچے کے پاس میں نے اس لیے پڑھایا کہ یہ بچہ انڈیا کا نہیں ہے، یہ فرانس سے آیا ہوا بچہ ہے۔ فرانس کا بچہ اور قرآن پاک کا حفظ اور اتنا اچھا تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے ہر ماں باپ کے لیے عبرت کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں جہاں مدارس، مکاتب، خانقاہ، دعوت، تبلیغ دھوم دھام سے کام ہو رہا ہے، پھر بھی ہمارا بچہ صرف موبائل موبائل موبائل، گیم گیم گیم، ایپیسوڈ پر پڑا رہتا ہے۔ یہ فرانس میں رہنے والا بچہ جہاں عورتوں کے لیے پردہ کرنا ممنوع ہے، یہ وہ علاقے سے بچہ آیا ہے جہاں اگر کوئی عورت پردہ کرے تو 300 یورو کی پینلٹی ہوتی ہے، یعنی ہمارے حساب سے 30,000 روپیہ اس کو پینلٹی بھرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ فرانس کی کچھ عورتیں ایسی ہیں، جب سے یہ قاعدہ آیا انہوں نے طے کر لیا اب ہمیں نہ بازار میں جانا ہے نہ مال میں جانا ہے، ہمارا شوہر خرید لے گا لیکن ہم قیامت تک اپنا چہرہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ یہ اس علاقہ جہاں یہودیوں کا زور ہے، اس علاقے میں یہ بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اور اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے۔ ہم لوگ بھی ارادہ کریں اپنے بچوں کے پیچھے محنت کرنے کی۔ آج بہت خوشی کی بات ہے، یہ جو بچہ ان کے ابا بھی یہاں بیٹھے ہیں، مولانا معین، یہ میرے پاس دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں پڑھے اور حافظ قرآن، یہ خود بھی ہے، ابا بھی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، مفتی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا عالم ہوئے اس کے بعد ریونین گئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے،
پھر آ کر سوچا کہ نہیں ابھی کمی ہے، مجھے مفتی بھی بننا ہے، تو مفتی بھی بن گئے ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ، طلب۔ اور آج ماشاءاللہ وہاں کے مدرسے کے محتمم ہیں، فرانس کے مدرسے کے، وہی ان کا بچہ یہ قرآن پاک کا حافظ آپ کے سامنے نظر آیا۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی ایسا بننے کی اور ایسے ابا۔ تو یہ جو مولانا معین پڑھے تو میرے پاس ہے، لیکن میرے جو شیخ ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کا فیض عام تام جاری ساری فرمائے۔ یہ ان کے ترجمان ہے، کیونکہ وہ فرینچ زبان جانتے ہیں۔ اب میرے جیسے نالائق کو بات کرنا ہوئے تو میں اردو میں بات کروں اور وہ فرینچ میں جواب دے، میں اردو میں بات کروں وہ فرینچ میں جواب دے، تو بیچ میں ترجمہ کرنے والے یہ ہمارے بیٹے مولانا معین ہیں۔ تو آج یہ بھی آئے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی بات ہے، اجمیر کے ذمہ دار، اجمیر کے ذمہ دار مولانا ایوب صاحب بھی اس وقت ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہاں بیٹھے ہیں مگر نظر نہیں آتے۔ ہاں وہاں بیٹھے ہوئے مولانا ایوب صاحب، اجمیر درگاہ کے ذمہ دار بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی ڈبوئی سے یہ ہمارے سامنے مولانا سراج صاحب بھی یہاں موجود ہے۔ تو بہت سارے اللہ کے ولیوں کا یہاں مجمع ہے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ تو حمزہ بھائی سامنے بیٹھے، حمزہ بھائی کیا عمل کرتے ہو تم؟ کچھ عمل کرتے ہو؟ آج رات کو خواب میں نے آپ کو دیکھا، آج میں خواب دیکھا، اچانک میں نے کہا یہ تو اپنے حمزہ بھائی ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کو کھانے کی دعوت دے رہے تھے یا مسجد میں بیان کی دعوت دے رہے تھے، وہ اتنا زیادہ میرے کو یاد نہیں، مگر خواب میں دیکھا صحیح آپ کو۔ اب کچھ نہیں، سمجھو ادھار ہے، کبھی بھی کھلا دینا ہے، روکڑا دے دینا، جو بھی کرنا ہو کر لینا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین، بولو آمین۔ چلو ماشاءاللہ میرے پیارو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیارو، آج ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، ایک دم فائنل بات کرنا ہے، جنت میں کس کو جانا ہے؟ آدھے کو جانا ہے، آدھے کا موڈ نہیں ہے۔ یہ سوال مولانا سراج صاحب اگر ہم ڈبوئی میں پوچھتے ہیں یا بروڈا میں پوچھتے ہیں، اور یوں دونوں ہاتھ اٹھتے ہیں، قاری صاحب ہم کو جنت میں جانا، جنت میں جانا۔ یہاں تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، یعنی ان کو جنت سے کوئی تعلقت نہیں ہے، اور کچھ لوگوں نے ایسا ہاتھ اٹھائے، یعنی موڑ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ پھر بولو ایک مرتبہ، جنت میں کس کو جانا ہے؟ مجھے جو بات بتانی ہے آپ کو بہت پتے کی بات، سب کو جانا نا جنت میں؟ اللہ سب کو لے جاوے۔ میں شارٹ میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ اللہ نے جنتیں بنائی، بولو اللہ نے جنتیں بنائی، اور میری انگلیوں کو دیکھنا، اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ ساتھ میں بولو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ، پھٹافٹ گنتے جاؤ، میں بولتا جاتا ہوں۔ اچھا آپ کو معلوم ہے وہ جنت کے نام معلوم ہے؟ کتنی جنتیں نام معلوم ہے آپ کو؟ ارے ہاں یا نہ بولو، میں نکاح تھوڑی قبول کرواتا ہوں آپ کا۔ نہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے۔ جہاں ہم کو جانا ہے وہاں کا ایڈریس نہیں معلوم ہے، تو ہم سے بڑا پاولی کون ہوگا، ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ جانا ہے ایک جگہ پر اور وہاں کا ایڈریس معلوم نہیں۔ آج یاد کر لو، سب لوگ یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر بولو کتنی جنتیں بنائی؟ اللہ جل جلالہ نے 8 جنتیں بنائی۔ پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا، سبحان اللہ۔ پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا۔ دوسری جنت کا نام جنت النعیم۔ تیسری جنت کا نام جنت عدن۔ چوتھی جنت کا نام جنت الخلد۔ پانچویں جنت کا نام جنت سلام۔ چھٹی جنت کا نام جنت المقامہ۔ ساتویں جنت کا نام جنت المأوا، اور سب سے بڑی والی جنت بنائی جس کا نام جنت الفردوس۔ اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ اس میں پہلی 7 کیسے بنائی معلوم؟ کن فیکون، بولو کن فیکون۔ یعنی قرآن کریم میں سورہ یاسین میں لکھا ہے کہ اللہ کو جب کوئی چیز بنانا ہو نا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کن، بولو کیا فرماتے ہیں؟ کن۔ کن کے معنی ہو جا، فیکون یعنی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا
شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا آرڈر، جب مجھے کوئی کام کرنا اللہ فرماتے کہہ دیا کن ہو جا، بولو وہ چیز ہو گئی. تو اللہ نے پہلی جنت ہو جا ہو گئی، دوسری ہو جا ہو گئی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، اللہ نے ساتوں جنت ہو جا ہو جا ہو جا ہو جا، جنت تیار ہو گئی. مگر آٹھویں جنت کا نمبر آیا، اللہ نے فرمایا اب کن فیکن نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالی و شانی، ہم کو نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ مبارک کیسے، مگر آٹھویں جنت جس کا نام ہے جنت الفردوس، بولو کیا نام ہے؟ وہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، ہمارے نبی نے پوچھا تھا اللہ یہ آٹھویں جنت جو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، باقی ساری جنتیں تو کن فیکون، آٹھویں جنت اللہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، یہ کس کو دو گے اللہ؟ یہ جنت کس کو دو گے؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا تھا اے محمد تیری امت کو عطا کروں گا. کس کی ہے آٹھویں جنت؟ کس کی ہے؟ زور سے بولو نا، جو اپنی ہے وہ اپنی ہے، بولو نا کس کی ہے؟ نہیں بولو نا کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آخری نبی کے امتیوں، آخری نبی کے امتیوں، ایمان لانے والے، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے عمل کرنے والے، اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا، نہ ہٹے گا نہ. ہم لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے تو پھر رہیں گے نا وہاں پہ، وہاں سے باہر آئیں گے؟ معلوم ہے جو پہلی والی جنت ہے نا، پہلی والی جو کن، پہلی والی جنت، اس کے بارے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ پہلی والی جنت کیسی؟ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو گھوڑے پر بٹھا دو اور گھوڑے کو 100 سال دوڑاؤ، 100 ایئرز گھوڑا دوڑا 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 دوڑا، ابھی پہلی جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو جب پہلی جنت کا یہ عالم ہے تو ہماری جنت آٹھویں والی کتنی زوردار ہوگی، بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کس کس کو جانا ہے؟ اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کون سی جنت میں جانا ہے؟ اور ایک بار اندر جائیں گے پھر باہر آئیں گے ہم لوگ. اللہ نے فرمایا لا يبغون عنها حولا وما هم منها بمخرجین. اللہ فرماتے یہ میرے بندے جب جنت الفردوس میں جائیں گے نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے نہ نکلیں گے. ہم ایک بار جنت الفردوس کہاں سے کہاں تک ہوگی تو ہم چھوڑیں گے مولی سراج؟ بالکل نکلیں گے ہم لوگ. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے. ہم نے تو کتنوں کی زمین دبائے، کتنوں کا حق دبایا، کتنوں کے گھر دبائے، کتنوں کے رکشہ دبائے، کتنوں کا وراثت دبایا. جب ہم نے دوسروں کا نہیں چھوڑا تو وہ تو اللہ ہم کو دے دے گا بھائی. اچھا مجھے جو اس وقت بتانا ہے نا وہ یہ بات تو میں نے پہلے بتائی ہے، ابھی جو مجھے پوائنٹ بتانا ہے وہ یہ کہ جنت میں ایک بازار لگے گا، اور جنت میں بھی یعنی ہفتہ ہوگا، سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے جنت میں بھی ہوگا. اور دن کیسے لمبے ہوگے، راتیں کیسے لمبی ہوگی وہ اللہ بہتر جانے. لیکن جنت میں ایک جمعہ کا بازار لگے گا. بولو کون سا بازار لگے گا؟ جو یہ سننا خاص، اس کے لیے خاص میں نے یہ بات شروع کی. جمعہ، فرائیڈے مارکیٹ، بولو مارکیٹ آف فرائیڈے، جمعہ کا بازار. جمعہ کا جو بازار لگے گا وہ جنت الفردوس کا بازار. کیسا بازار ہوگا؟ ہم یہاں سورت کا بازار دیکھتے ہیں ہماری عقل چکا چوندھ ہو جاتی ہے، یہاں کے بڑے بڑے مال دیکھتے تو ہماری عقلیں کام نہیں کرتی ہے، وہاں کی لائٹیں دیکھتے تو ہمارا عقل کام نہیں کرتی ہے. تو جنت الفردوس کا مارکیٹ کیسا ہوگا معلوم ہے کیسا ہوگا؟ 2 مارکیٹ بنیں گے. ایک مارکیٹ میں اعلان ہوگا سارے مرد چلے جاؤ، سارے جنتی مرد چلے جاؤ، اور ایک میں اعلان ہوگا ساری جنتی عورتیں چلے جاؤ. خیر مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم کیا ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں. جو مانگے گا اللہ دے گا، جو سوچے گا وہ بھی اللہ دے دے گا. مارکیٹ میں جا کے جو مانگے گا نا یہ چاہیے فوراً تیرے پاس، اور مانگے گا نہیں، صرف کیا کرے گا؟ سوچے گا کہ یہ چیز میرے پاس ہوتی تو آ گئی.
بولے وہ چیز. اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. چلو جنت کے مارکیٹ میں مرد لوگ ایک مارکیٹ میں، عورتیں ایک مارکیٹ میں. مارکیٹ کی اسپیشیالٹی کیا ہوگی؟ مارکیٹ میں سب سے بڑا کام کیا ہوگا معلوم؟ وہاں بڑی بڑی تصویر لگی ہوگی. کیا لگی ہوگی؟ تصویر. مردوں کی تصویر، خوبصورت سے خوبصورت مرد کی تصویر ہوگی. تو جنتی اندر جائے گا، کہے گا اللہ یہ بہت تصویریں لگی ہے اور کیا خوبصورت خوبصورت تصویریں ہیں. کیونکہ بنانے والا کون؟ جب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت خوبصورت بنائے تو جنت میں اللہ کیسا خوبصورت بنائے گا. اور بولو بنانے والا کون ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں خوبصورت خوبصورت چہرے بنائے. تو جنت میں، اور پھر جنت کے مارکیٹ میں وہ تصویریں کتنی خوبصورت ہوگی، کیونکہ بنانے والا کون؟ اپنے ہاتھوں سے بنانے والا کون؟ تو یہ جنتی اندر جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ کیا؟ اللہ کہے کہ اس میں سے جو پسند آوے تو صرف اشارہ کر، آٹومیٹک تیرا چہرہ ویسا بن جائے گا. یعنی تیرا جو پرانا چہرہ ہے نا وہ ہٹے گا اور وہ والا چہرہ کیا کیا کہاں کہاں ہمارا اشارہ جائے گا. بس وہ یوں کہے گا اللہ یہ چہرہ پسند آیا، بس اس کا اشارہ کرنا ہوگا. پرانا چہرہ گیا اور کون سا چہرہ آیا؟ نیا چہرہ. لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ عورتوں کے بازار میں بھی ایسا ہی ہوگا. عورتوں کے بازار میں بھی ایسا ہی ہوگا. وہاں بھی عورتوں کی تصویریں 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 ہوگی. اب ہماری بیوی بھی وہاں ہوگی. کب اس نے وہاں کوئی عورت کا پسند کیا تو اس کا چہرہ بھی بدل گیا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر واپس جب اپنے گنبد میں آئیں گے، اپنے منزل پر آئیں گے، تو میاں اپنی بیوی کو کیسے پہچانے گا؟ کیونکہ اس کی شکل بھی بدل گئی، اس کی شکل بھی بدل گئی. ہمارے نبی پر قربان جاؤ، فرمایا اللہ کی قسم جب واپس اپنے گنبد میں آئیں گے اللہ خود بتا دے گا یہ تیری بیوی ہے، تو اس کا شوہر ہے. یہ تیری بیوی ہے اور تو اس کا شوہر ہے. معلوم ہے آپ جنت میں جب آئیں گے نا، جب ہم جیسے انٹر ہوں گے نا، اپنی بیوی کو کہیں گے تو پہلے تو بہت خوبصورت ہی لیکن ابھی تو کچھ حد درجے زیادہ خوبصورت ہے. تو کہے گی میری بات مت کرو، تم بھی کتنے ہینڈسم دکھ رہے ہو، تم بھی کتنے سمارٹ دکھ رہے ہو، محسن تم بھی کتنے خوبصورت دکھ رہے ہو. ابھی تو یہ باتیں ہوتی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا بھائی مل گیا، سب کو سب مل گیا. تو سب جنتی کہیں گے اللہ کیا نہیں ملا؟ سب ملا، کھانا پینا رہنا، بیوی حور. اور حور بھی کیسی حور ہے؟ اچھا اور کسی کی بیوی بڈھی ہوگی؟ جنت میں بڑھا پائے گا نہیں. ایوری ون 32 ایئرس. مرد بھی 32 سال، عورت بھی 32 سال. لیکن یہاں کا 32 سال نہیں، یہاں کا تو 32 سال میں 32 ہی باہر ہو جاتی ہے. وہاں کا 32 سال ہوگا. کیا جوان ہوگا جس کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ. اللہ فرماتے جنت والوں کو جوان 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 اللہ رکھیں گے. لیکن اب اللہ پوچھیں گے کچھ باقی ہے؟ ہم لوگ کہیں گے اللہ کچھ باقی نہیں. اللہ کہیں گے سب سے بڑی چیز تو باقی ہے، سب سے بڑی چیز تو باقی ہے. تو سارے بندے اور بندیاں کہیں گے ہم لوگ سب اپنے اپنے گنبد میں اللہ اب کیا باقی ہے؟ اللہ کہیں گے تم نے میرا دیدار کہاں کیا ہے؟ اب میرا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور پھر اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. تو ظاہری بات ہے کوئی بڑا آدمی آتا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا ایک دوسرے کو دھکا مارتے ہیں، کسی کا چشمہ گرتا ہے کسی کا. ابھی بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی سیلیبریٹی ہوتی ہے اور وہ آتی ہے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ کتنے تو مر بھی جاتے ہیں. تو اب سوال ہوگا کہ اتنے جنتی اور اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار کتنا بڑا دیدار ہے. خالق کائنات کا دیدار ہے، رب کائنات کا دیدار ہے. اللہ فرماتے کوئی دھکم دھکی نہیں. جیسے تم اپنے ٹیرس کے اوپر بیٹھ کے چاند کو دیکھا کرتے تھے ویسے تم میرا دیدار کرتے جاؤ گے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. ایک جگہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. ایک جگہ فرمایا لہم ما یشاءون
خالدون فیہا ولدینا مزید. اللہ کا یہ آخری چیز میں نے تم کو بتا دی ہے، میرا دیدار ہو گیا. اے میرے پیارو، ہم سب دیدار خدا بندی کس کا دیدار کریں گے انشاءاللہ؟ تو بولو یہ سب کرنے کا ہے. ہاں بولو نا، کرنے کا ہے. جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے. اب ہماری جنت پکی نہیں، کچھ لوگوں کی جنت پکی. جیسے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیں کتنی ہیں؟ جلدی بولو نا، جنتیں کتنی ہیں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا امتی، ایک امتی ایسا ہے کہ جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو 8 جنتوں کے دروازے کھلیں گے اور ہر ایک سے آواز آئے گی ویلکم ویلکم، ادھر ادھر ادھر. تو دوسری جنت میں سے آواز آئے گی ادھر نہیں ادھر ادھر. تو تیسری جنت میں سے آواز آئے گی ادھر نہیں ادھر ادھر. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول وہ آپ کا کون سا امتی ہوگا کہ 8 جنتیں اسے مانگے گی؟ ہم جنت کو مانگتے، جنت ان کو مانگے گی. وہ کون ہوں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرے ابو بکر ہوں گے. بولو سبحان اللہ. یہ جنتی ہونا کیسا ہو گیا؟ پکا ہو گیا. ایک مرتبہ ہمارے نبی فرماتے میں خواب میں نے اتنی اچھی جنت دیکھا، اتنی اچھی جنت دیکھا، اتنی اچھی جنت دیکھا. تو ہمارے نبی فرماتے میں سمجھا کہ میری جنت ہے. میں نے کہا اللہ اللہ تو نے خواب میں جنت بتایا، اللہ میری جنت ہے. اللہ نے فرمایا آپ کی نہیں ہے. کہا آپ کی نہیں ہے، میری نہیں ہے. تو کس کی ہے؟ کہا تمہارے امتی حضرت عمر کی جنت ہے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ و رفیق عثمان. ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایک دوست ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور نبی فرماتے میرا دوست عثمان ہوں گے. بولو سبحان اللہ. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا علی خوش ہو جاؤ، جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اس کے قریب میں تمہارا بھی محل ہوگا. ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا طلحہ زبیر انتما حواریہ فی الجنہ. اے زبیر، اے طلحہ، جنت کے جو محلے میں میں رہوں گا میرے محلے میں تم بھی رہو گے. بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ ہمارے نبی ساتھ نے فرمایا سمیت خشخشۃ قدم فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا بلال بلال آج بھی تمہارے جنت کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں میں سنا کرتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پکے جنتی ہو گئے. ان کے جنتی ہونے میں اب کوئی ڈاؤٹ؟ ہمارا کیا معاملہ؟ جنت کے جہنم، کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ نے فرمایا گارنٹی نہیں دی. اللہ نے فرمایا ایک جماعت جنت میں، ایک جماعت دوزخ میں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتے ہاں میرے جتنے بندے اور بندیاں آئے آخری نبی کے اور اگلے نبیوں کے جتنے امتی ہیں، آدھے جنت میں، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میں آج اسی لیے یہاں پر آیا ہوں. یہی سوچتے سوچتے ہی رستے پہ آیا کہ اپنے کو جانا ہے. کہاں؟ ارے بولو نا بلند آواز سے، کہاں جانا ہے؟ اور وہ بھی کون سی میں جانا ہے؟ جنت الفردوس. اور وہ بھی بازار میں، مارکیٹ میں. اور کتنا اچھا اللہ نے کیا کہ مردوں کا مارکیٹ، عورتوں کا. یہاں تو ساتھ میں گھومتی سکندر بھائی اور پیچھے پیچھے اپنے کو انگلی کرتی. وہ پرس دلاؤ نا، وہ پرس دلاؤ نا، وہ جا رہے وہ 1000 1500 2000 3000 کا، بڑے بڑے مال میں 5,000 کا ہے پہننے کا. تیرے پاؤں میں، تیرے پاؤں کے نیچے کون سی جنت ہے؟ ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تیرے پاؤں کے نیچے تو. لیکن کرنا پڑتا ہے، مجبوری میں سب کرنا پڑتا ہے. تو وہاں اللہ نے الگ ہی کر دیا، تو تیری شاپنگ کر، وہ اپنی شاپنگ کرے، اور پیمنٹ کرنے کا ہی نہیں ہے. اللہ سب آسان فرما. بھائی سب کو جانا ہے؟ ایک بار پھر ہاتھ اوپر کرو. جانا ہے، جانا ہے. اب جانا ہے تو قرآن سے پوچھو کہ میرے کو جانا ہے. اللہ جانا ہے، مجھے جنت الفردوس میں جانا ہے، 8ویں جنت میں جانا ہے، اور وہ جنت کی مارکیٹ میں بھی جانا ہے، اور جنت کی مارکیٹ میں رہ کے پھر اللہ تیرا دیدار بھی کرنا. تو مجھے کیا کرنا؟ قرآن کریم میں سورہ نساء، بولو قرآن کریم میں سورہ نساء پارہ نمبر، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر. اللہ نے کہا 2 کام کر لے تو بھی جنت میں جائے گا، اور کوئی تیرے اوپر چھوڑا، یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں جائے گی. شروع سے لے کے دیدار خداوندی تک اللہ فرماتے تیرے ساتھ میں ہوں گا. لیکن یاد رکھنا کون سا پارا؟ سورہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
ولا يظلمون نقيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دو کام کر لے. کتنے کام کر لے؟ دو کام کر لے. اللہ کہتے میری گارنٹی، وعدہ پکا، جنت میں جائے گا اور تیرے اوپر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. جو سب جنتی کو ملے گا، جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو ملے گا، وہ تجھے بھی ملے گا. بولو سبحان اللہ. کچھ بھی تیرے میں کم نہیں کیا جائے گا. لیکن دو کام کر لے، جس میں سب سے پہلا کام بولو لا الہ. کون کون تیار ہے؟ مضبوط مضبوط کلمہ. یہ والا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ والا نہیں، یہ والا کلمہ. تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، عمل بالارکان. دل کے اندر پورا یقین. آج تک جو ہوا کرنے والا اللہ، جو ہوتا ہے کرنے والا اللہ. کوئی ہمیں ڈرائے دھمکائے، میرا کون؟ اور اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت. میں آپ کو ایک جلدی جلدی بات سنا دو. اللہ کی قدرت تو سنو. آپ نے امام مالک کا نام سنا ہے؟ ارے بولو نا، سنا؟ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے میں بول رہا ہوں، جلدی جلدی سن لو. امام مالک کا نام سنا ہے؟ ہاں، امام مالک ہے نا، وہ مدینہ میں رہتے تھے. اور مدینے میں جب وہ حدیث کا سبق ایسا پڑھاتے تھے، بڑی کرسی ہوتی تھی، بڑا تخت ہوتا تھا، امامہ پہنتے تھے، نہاتے دھوتے تھے، خوشبو لگاتے، اور مجمع مجمع مجمع، کہاں سے کہاں تک مجمع ہوتا تھا. کون سبق پڑھاتا تھا؟ امام مالک. تو امام مالک کو تمنا تھی اللہ میری عمر بہت لمبی کرے. وہ دعا مانگتے تھے، اور ہم کو بھی دعا مانگنا چاہیے، اللہ ہماری عمر میں برکت عطا فرما. کسی نے پوچھا آپ کو دنیا میں رہنے کا بہت شوق ہے؟ لمبی عمر لمبی عمر لمبی عمر. کہا شوق نہیں ہے، شوق اس کا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھا رہوں اور لوگوں کو حدیث پڑھاتا رہوں. مجھے نہ کھانے کا شوق ہے، نہ پینے کا شوق ہے، نہ کپڑوں کا شوق ہے، نہ کمانے کا شوق ہے. بس یہ مسجد میں بیٹھا رہوں اور میرے پیارے نبی کی، مدینے والے کی حدیث مدینے میں سناتا رہوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ دعا کیا کرتے تھے معلوم؟ اللہ میری عمر کیسی ہوئے؟ لمبے ہوئے. ایک دن امام مالک رات کو سوئے تو خواب میں ملک الموت. بولو خواب میں ملک الموت، یعنی موت کا فرشتہ، جس کو اسرائیل بھی کہتے. کیا کہتے؟ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں. لیکن ملک الموت اچھا لفظ ہے، کیونکہ قرآن کریم نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. قرآن کریم میں اسرائیل نہیں کہا، ملک الموت کا. تو موت کے فرشتے کو امام مالک نے خواب میں دیکھا. تو امام مالک نے کہا تم ملک الموت. تو ملک الموت نے کہا تمہاری ملاقات کے لیے آیا. تو امام مالک نے کہا میرا تو کام ہی ہو گیا. کہا کیا کام ہو گیا؟ کہا میرے کو بتاؤ میں کتنا جینے والا ہوں، کیونکہ تم ہی میری وکٹ گرانے آؤ گے. ملک الموت ہی آئے گا وکٹ گرانے، تو تم کب آنے والے ہو؟ تو ملک الموت نے کہا تم مجھے پوچھ رہے ہو کہ میں کب آنے والا ہوں؟ یہ اشارہ کیا اور خواب ختم. اشارہ. اب امام مالک اٹھے تو بدن تھر 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 کانپتا ہے کہ 5 گھنٹے کا مہمان ہوں میں، یا 5 منٹ کا مہمان ہوں میں، یا 5 مہینے کا میں مہمان ہوں، یا 5 سال میں رہنے والا ہوں. کیونکہ اتنا کہہ کے ملک الموت تو چلے گئے. اب امام مالک خود بہت بڑے عالم تھے، لیکن ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہوتا ہے. حافظ کا کام الگ ہوتا ہے، قاری کا کام الگ ہوتا ہے، عالم کا کام الگ ہوتا ہے، مفتی کا کام الگ ہوتا ہے، کوئی تعویذ دینے والا اس کا کام الگ ہوتا ہے. تو سب کا اپنا اپنا ایک ہوتا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ معاملہ تو خواب کا ہے کہ ملک الموت آئے اور میرے کو کیا بتا کے گئے 5. اب 5 گھنٹے، 5 مہینے کہ 5 سال کب تک میں جینے والا ہوں. تو کہا اس زمانے میں سب سے زیادہ خواب کون اچھا جانتا ہے؟ تو وہ زمانے میں محمد ابن سیرین. بولو کون؟ محمد ابن. یہ خواب کے یہ اپنے سبجیکٹ کے مالک تھے، یہ اپنے سبجیکٹ میں بہت آگے پہنچے ہوئے تھے. خیر امام مالک نے کیا کہا معلوم؟ 2 شاگرد کو بلایا. شاگرد تو بہت تھے. 2 شاگرد کو کہا جاؤ محمد ابن سیرین کے پاس جاؤ، دور رہتے، اونٹ پہ بیٹھو، جاؤ اور جا کر کہو میرا نام مت لینا، جا کر کہنا ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت کو دیکھا، پوچھا میں کب تک رہوں گا، ملک الموت یوں کر کے چلا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ دونوں خادم گئے. اب محمد ابن سیرین وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اپنے سبجیکٹ میں بہت ماہر تھے. جب انہوں نے پورا خواب سنا، کہا دیکھنے والا کون؟ انہوں نے کہا دیکھنے والے کی چھوڑو نا، دیکھنے والے نے منع کیا ہے اپنا نام نہیں بتانے کا، آپ خواب کا مطلب بتاؤ. امام محمد ابن سیرین نے کہا مطلب بتاؤں گا، پہلے بتاؤ دیکھنے والا کون؟ انہوں نے کہا دیکھنے والے کا نام ہم شاگرد ہیں ان کے، ہم کبھی نہیں بتائیں گے کہ وہ کون ہے. تو محمد ابن سیرین نے کہا اس وقت زمین پر یہ خواب امام مالک ہی دیکھ سکتے، امام مالک کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ ڈائریکٹ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے. بولو یہ خواب کہاں جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی طرف جا رہا ہے. تو کہا کہ کیا جا کے ہم کیا بتا دیں؟ کیا 5 گھنٹے یا 5 دن یا 5 مہینے یا 5 سال؟
کتنا جینے والے ہمارے استاد. اب تو آپ نے نام بھی بتا دیا امام مالک, وہ کتنا جینے والے. کہا فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہے کتنا جینے والے, وہ ملک الموت کو بھی نہیں. تو کہا اس نے بتایا نا 5. کہا اس نے بتایا 5 چیزیں ایسی ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, مجھے کیوں پوچھتے ہو, میرے کو بھی نہیں معلوم ہے. وہ 5 چیزیں ایسی ہے, بولو جو کون جانتا ہے اللہ کے سوا. انگلی پر گنو. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب آئے گی, کب رکے گی, کہاں فائدہ ہوگا, کہاں نقصان ہوگا, کون جانتا ہے اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, عورت پریگننٹ ہو گئی, بچہ آئے گا, بچی آئے گی, لڑکا آئے گا, لڑکی آئے گی. آپ کہو گے سونوگرافی بتاتا ہے, میں کہتا ہوں سونوگرافی بتاتا ہے, لیکن یہ نہیں بتاتا کہ آنے والا جیے گا کہ مرے گا. یہ نہیں بتاتا آنے والا شقی ہوگا کہ سعید ہوگا, ایمان والا ہوگا یا کفر والا ہوگا. یہ سب کس کو معلوم ہے. آگے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اللہ فرماتے چوتھی چیز, کل ہم کیا کریں گے کسی کو نہیں معلوم ہے. آج فرائیڈے, آج کیا کریں گے ہم کو معلوم ہے جمعہ کی نماز میں, کل کیا کریں گے وہ کسی کو معلوم نہیں. اور آخری بات وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اللہ فرماتے کسی کو نہیں معلوم کب مرے گا اور کون سی زمین میں مرے گا. تو امام مالک کو فرشتے نے کہا 5, یعنی تم جو سوال پوچھتے ہو اس کا جواب میرے کو بھی نہیں معلوم, کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے ایسی رکھی جو قسم اللہ کی, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ بہت بڑے ہیں, بولو اللہ, میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں, بولو اللہ بہت بڑے ہیں اور ہم کو جنت میں, ارے بولو نا, ہم کو جنت میں جانا ہے اور اللہ بہت بڑے ہیں. تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنے کا, ایک تو یقین بنا لو. کیا یقین بنا لو, کرنے دھرنے والا کون. اور دوسری بات میں شارٹ میں بتاؤں, یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی نا تو سمجھو کہ ہمارے سارے اکابرین کی بات سمجھ میں آ گئی, ہمارے سارے اولیاء کی باتیں سمجھ میں آ گئی. وہ کیا کرنے کا معلوم, ایک کام اور کر لو, وہ جنت اپنی 8 جنت, بولو اپنی, جنت الفردوس اپنی, وہ جمعہ کا مارکیٹ اپنا, اللہ کا دیدار ہم کو نصیب ہوگا. ایک کام کا پکا ارادہ کرو جو یہاں بہت سے لوگ نہیں کر رہے گے, وہ ارادہ کرو کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا. کون کون تیار ہے, دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے جیسے جنت, دونوں ہاتھ 5. یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, بہت سے لوگ گھر میں کائے کو نماز پڑھتے ہیں, گھر میں نماز پڑھ, اس کو پوچھو نا مسجد میں دکھا نہیں تو, آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی. تو دوسری باتوں میں تو بہت جلدی تیری آنکھ کھل جاتی بیوی کے ساتھ, یہاں کیوں تیری آنکھ دیر ہو گئی. اچھا پھر کیا کہے گا معلوم ہے, گھر میں پڑھ لیا نا, میں گھر میں پڑھا. کم بخت تیری سورہ فاتحہ کا صحیح ہے, تیری سورہ فاتحہ کون سی صحیح ہے کہ تو نے گھر میں نماز پڑھ لیا. اور ایک بات سنو, جس کا گھر اور مسجد قریب قریب, بولو گھر مسجد قریب قریب, گھر مسجد قریب قریب, ہمارے گجرات میں بہت ایسا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا رہے گا, مسجد میں نہیں جائے گا, اللہ اس کی گھر کی نماز کو قبول کرنا بند کر دے گا. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے, تو چلو ارادہ پکا کر لو, 2 چیزیں کر لو, جنت اپنی, ایک تو یقین لا الہ الا, اور نمبر 2 5 وقت کی نماز. اور ایک بہت خوشی کی بات بتاؤں آپ کو, یہ سب تو خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ, یہاں مکین بہت اچھے اچھے لوگ یہاں پر آئے, لیکن ہمارے صورت میں مرکز بن رہا ہے. بولو ہمارے صورت میں بہت بڑا مرکز, اور جو پروگرام ہے ابھی تو مرکز کا پروگرام ہے, آئندہ اسکول, ہاسپٹل, کالج, اور ماشاءاللہ زمین بھی ہے اڈاجن کی طرف, اور ایک بہت بڑا مرکز بن رہا ہے میرے دوستو. آسان الفاظ میں کہو, دین اور دنیا دونوں ایجوکیشن کا مرکز تیار ہو رہا ہے. بہت لمبا چوڑا بجٹ ہے, بولو بہت لمبا چوڑا بجٹ ہے. لیکن میرے دوستو آج یہ پورے مجمع سے میں اپیل کروں گا, باہر ساتھی کھڑے ہوں گے, جتنا ہو سکے تعاون کرے. ایک ہوتا ہے مسجد میں تعاون کرنا, ایک ہوتا ہے مدرسے میں تعاون کرنا.
اور ایک ہوتا ہے مرکز میں تعاون کرنا. میرے دوستو مسجد آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت آتا ہے مسجد سائلنٹ ہو جاتی ہے. جیسے رات کو 10 بجے 11 بجے تو وہ مؤذن صاحب اخیر میں ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے باہر نکالتے, میرے کو دروازہ بند کرنا تھا. اور کوئی کہتا ہے میرے کو رات رکنا ہے, کوئی مسافر خانہ ہے, چل باہر نکل. تو مسجد اور مدرسہ ایسا ہے کہ ایک وقت میں تالا لگتا ہے. مرکز وہ ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے تو قیامت کے دن تک اللہ اللہ کے رسول, اللہ اللہ کے رسول, اللہ اللہ کے رسول. تو وہ مرکز کے چندے کا اعلان, ان کے ڈونیشن کا میں اعلان کرتا ہوں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کوئی دے گا, دے گے نا, بولو دیں گے نا انشاءاللہ. میرے ہاتھوں بولو دو گے نا انشاءاللہ. جتنا اپنے مقدر میں اتنا دو, کیونکہ کام بہت لمبا چوڑا ہے. ابھی بھی دیں گے, بعد میں بھی دیں گے, اور دیتے رہیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا, کوئی میرے کو بولے قاری احمد علی مسلمان ہے, یا میں آپ کے بارے میں بولوں یہ سارے مسلمان ہیں. اب میں انسان ہوں, ہاں آپ بھی انسان ہیں. اللہ کو زیادہ معلوم, بولو اللہ کو زیادہ معلوم. انشاءاللہ ایمان تو ہے ہمارا, لیکن اللہ کو زیادہ معلوم موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ. لیکن جو مسجد کے کام میں لگ گیا, بولو کس کے کام میں لگ گیا؟ مسجد. اور پھر مسجد نہیں, مرکز کے کام میں جو لگ گیا, اللہ کہتے کوئی تیری گواہی دیوے نہ دیوے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایمان والا ہے. اللہ کہتے میں, اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے گھر میں جو بھی تعاون کیا, اب کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں, خود پیدا کرنے والا گواہی دے گا کہ یہ ایمان والا ہے. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ, باہر سب تیار رہیں گے انشاءاللہ, یہاں ذمہ دار بھی تیار ہوں گے. اور یہ مسجد جو ہے نا, یہ مسجد کو حیثیت بہت اونچی ہے. کہ کالی پھول کی مسجد میں میرا بیان ہوتا ہے نا مولی سراج, میں بہت خوش ہوتا ہوں. ایک تو میرے کو لگتا ہے کیونکہ یہاں جتنے چاہنے والے میرے ہیں نا, میرے کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے نا, میڈل آف سورت ہے, یہ سورت کی جان ہے. یہ مسجد سورت کی جان ہے. اس میں آپ کو گجرات والا بھی ملے گا, مہاراشٹر والا بھی ملے گا, بہار والا بھی ملے گا, بنگال والا بھی ملے گا, اڑیسہ والا بھی ملے گا. اور یہ پورا مارکیٹ ایریا میں اللہ نے بنایا ہے کہ اگر مرکز میں سب سے بڑا ہاتھ ہونا چاہیے تو ہماری کالی پل مسجد کا ہاتھ ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو میں یہاں کے ذمہ دار, یہاں کے ٹرسٹیان, یہاں کے مصلیان, یہاں جمعہ پڑھنے والے آنے والوں کو سب کو کہوں گا کہ بہت بہت زیادہ یہاں پر تعاون کریں, اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور عصر کے بعد کارڈ بھی ملے گا آپ کو مفت میں. مفت کے لیے کتنا اچھا ہے کر کے مسکراتے ہو. ایک کارڈ آپ کو ملے گا جو جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنا ہے. بولو کون سے دن پڑھنا ہے؟ میرے کو کسی نے کہا مولانا درود ایسے بھی پڑھے, تو میں نے کہا دیکھ ایسے پڑھ ویسے پڑھ, درود درود ہے, لیکن ہمارے نبی نے جو دن کہا, جو وقت کہا, جو گھڑی کہی, وہ بات پکی ہے. ہمارے نبی نے کون سا دن چنا, وقت کون سا چنا؟ عصر. اور عصر کے بعد بھی اسی جگہ بیٹھ کر, اسی جگہ بیٹھ کر کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھ لے, 80 سال کے گناہ معاف, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. تو بھائی سب کریں انشاءاللہ. میں ہمارے مولانا ایوب صاحب کا, مولانا معین صاحب کا, ان کے بیٹے محمد سلیمان کا, مولانا سراج صاحب کا, اور میرے بہت عزیز دوست انگلینڈ سے برمنگھم سے ابراہیم بھائی, نہیں آئے ابراہیم بھائی, نہیں آئے, کہاں گئے وہ؟ وہی پہ. تو تم ان کی جگہ پہ آ گئے. چلو سکندر بھائی تم بھی, تم تو میرے جان ہو بھائی, تم آ گئے, بہت بڑی بات ہے. ہاں اپن دونوں ساتھ میں جمعہ کی مارکیٹ میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کی سنت باقی ہے, ادا کر لیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أخيرا يا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فناهيكم يا عباد الله، ناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم خلال سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى
وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. والصلاة ورحمة الله. السلام عليكم وعلى محمد ورسوله. تعالى إبراهيم وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ خطا کار ہے، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ شرمندہ ہے، اللہ ہم کو معلوم ہے ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ اللہ تیرا احسان، تیرا کرم کہ اللہ اتنے گناہ کیے مگر اللہ تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تیرے سے بڑھ کر صبر کرنے والا کون ہوگا جو گناہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے مگر کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے، عمر میں برکت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے. اللہ تو بہت بڑا کریم ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے کہ اللہ اے آسمان کا تیور اور زمین کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے ناراض ہے. اللہ تو ہم سے ناراض ہے. اللہ تو روٹھ گیا ہے. اللہ تو راضی ہو جا. اللہ آج تو جمعہ کا دن ہے، اللہ مغفرت کا دن ہے، اللہ ہفتے کی عید کا دن ہے. اللہ اور اللہ سب سے بڑی بات یہ مجمع بہت پیارا بیٹھا ہے. اللہ اس میں حفاظ کرام بیٹھے ہیں، قراء کرام بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے حافظین بچے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، اللہ مسافرین بیٹھے ہیں. اللہ تیرے بہت پیارے پیارے ولی بیٹھے ہیں جو رات کو تہجد میں اٹھ کے بہت بلبلاتے، اللہ تیرے سامنے بہت روتے.
اللہ ہم انگلی سے اشارہ کر کے بتا سکتے کون تیرا ولی یہاں پہ بیٹھا. بس اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ شیطان نے ہم کو کھلونا بنا دیا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں ہمیں موڑ دیتا ہے، لیکن اللہ آج جمعہ کا دن ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ خاص کر کے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اور اللہ میرے امی ابا نہیں، اللہ میرا ابا ہوتے تو آج اسی مسجد کے کونے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ آج وہ کونا خالی خالی نظر آتا ہے. اللہ بہت سے جن کے اما ابا نہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو عطور سے بھر دے. اللہ ان کی قبر کو جنت جنت کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما دے. فی العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، بہت پریشان، نیند نہیں آتی اللہ، بہت پریشان ہے اللہ کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ فی العالمین ہم سب کی روزی کے معاملے حل فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما. اور اللہ ایک آخری بات، اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، مسجد میں نماز پڑھنے والا بنا دے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا بنا دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے. کہ اللہ ہم نے پڑھا بے نمازی قبر میں جائے گا نا، اللہ قبر کو اللہ تنگ کر دیا جائے گا، اللہ قبر میں اندھیرا کر دیا جائے گا. اللہ 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جائے گا، جبڑے کو پھاڑ دیا جائے گا، آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، ہڈی کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اور ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اللہ جنت پر بیان کرنا آسان ہے، اللہ جنت دے دے اللہ، وہ جنت کا مارکیٹ بھی دے دے اللہ وہ تیرا دیدار بھی عطا فرما دے اللہ. فی العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے مشائخ کی عمر میں برکت عطا فرما. خصوصاً ہمارے شیخ حضرت شیخ سلیمان موغلیہ دامت برکاتہم کے جان مال عمر میں اور ان کے فیض کو عام تام اور جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رحمت.